السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے جا رہے تھے، جس میں شاہ عمان کے نام جو خط لکھا گیا، جس کو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے، تو عمرو بن العاص اور عبد کے بیچ جو مکالمہ ہوا وہ ہم نے پڑھا۔ اب اس کے آگے عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی دیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا۔ چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے۔ اس نے کہا چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو۔ میں نے خط اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا۔ جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ میں نے کہا سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضا و رغبت قبول کر لیا اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار رون ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے۔ اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے۔ تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا عمرو مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہسوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شہسوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا بن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے۔ لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی تھی۔ غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اس کے جواب
میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب ہو گئی، اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں۔ غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد دو چیزیں منظر عام پر آئی۔ ایک تو تبلیغی یعنی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بادشاہوں اور سربراہوں کو خطوط بھیجنا، اور دوسرے جنگی سرگرمیاں یا فوجی سرگرمیاں۔ تو ہم نے بادشاہوں اور سربراہوں کو جو خطوط بھیجے گئے تھے اس کا مطالعہ کر لیا۔ اب ہم فوجی سرگرمیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد۔ یہ غزوہ در حقیقت بنو فرادہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا، تعاقب سے حدیبیہ کے بعد اب خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا تھا، اور یہی بات اس غزوے کے خصوصی کار پرواز سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جمہور اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے، لیکن جو بات صحیح میں بیان کی گئی ہے، اہل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صحیح ہے۔ اس غزوے میں جو شخص سامنے آئے تھے وہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے جو روایات مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 دھیل اونٹنیاں اپنے غلام رباع رضی اللہ عنہ اور ایک چرواہے کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجی تھیں، اور میں بھی ابو طلحہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فرازی نے اونٹنیوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا، رباح رضی اللہ عنہ، یہ گھوڑا لو، اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو۔ اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی، یا صباح، جا، ہائے صباح کا حملہ۔ پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا، ان پر تیر برساتا جاتا تھا اور یہ رجز پڑتا جاتا تھا۔ میں اکوع کا بیٹا ہوں، اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے، یعنی آج پتہ لگ جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ بن اکوع کہتے ہیں کہ واللہ میں انہیں مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا۔ جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا، پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اونٹنیاں تھیں میں ان سب کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور ان لوگوں نے میرے لیے ان سب کو آزاد چھوڑ دیا، لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے۔ وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا پہچان لیں کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے۔ میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی پہاڑ
پر چڑھ کر میری طرف آئے۔ جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکیں تو میں نے کہا، تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں سلمہ بن اکوا ہوں۔ تم میں سے جس کسی کے پیچھے دوڑوں گا بے دھڑک پا لوں گا، اور جو کوئی میرے پیچھے دوڑے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے آگے اخرم رضی اللہ عنہ تھے، ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے پیچھے مقداد رضی اللہ عنہ بن اسود۔ محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمن اور اخرم رضی اللہ عنہ میں ٹکر ہوئی۔ اخرم رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر اخرم رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا بیٹھا، مگر اتنے میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزے مار کر قتل کر دیا۔ بقیہ حملہ آور پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کیا۔ میں ان کے پیچھے پیدل دوڑتا رہا۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہسوار صحابان رضی اللہ عنہم دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں زمین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقوا کے بیٹے، تم قابو پا گئے ہو تو اب ذرا نرمی برتو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج ہمارے سب سے بہتر شہسوار ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادے کا حصہ اور ایک شہسوار کا حصہ، اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی عضبہ نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرما لیا۔ اس غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا تھا، اور اس غزوے کا پرچم مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔